نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 29ویں نمبر پر آتی ہے اور یہ مکی دور کی سورت 69 آیات پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ العنکبوت سورۃ لقمان کے بعد ہجرت حبشہ یعنی رجب 5 نبوی سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں ہی یعنی ابتدا میں ہی یہ سورت نازل ہوئی، جب مسلمان منکرین آخرت مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار تھے، یعنی جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا اسلام لانے کی وجہ سے، تو مسلمان مجبور ہوتے جا رہے تھے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کو سورۃ العنکبوت کے ذریعے واضح کیا۔ مسلمانوں کو ہجرت اور دیگر آزمائشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، یعنی ایمان لا کر تمہاری آزمائش ہوگی۔ انا ارضی واسعۃ کے ذریعے ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا اور کمزور مسلمانوں اور منافقین مکہ کو تنبیہ کی گئی۔ مکہ میں بھی منافق تھے جو ہجرت حبشہ کے لیے متردد تھے۔ سورۃ العنکبوت کا اگر ہم کتابی ربط دیکھیں تو پچھلی سورۃ القصص میں فرعون کی فوجی قوت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی مظلومیت کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ العنکبوت میں مکہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر ہے۔ وہ مسلمان جو ابھی مسلمان ہو رہے تھے اور ابھی ایمانی لحاظ سے بھی بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے، انہیں ہجرت اور آزمائشوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمایا۔ اس صورت میں توحید ولایت کو ثابت کرنے کے لیے مکڑی کے گھر سے ایک خوبصورت تمثیل دی۔ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی کا جالا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سورت الروم میں جو اس کے بعد سورت ہوگی اس میں اثبات آخرت اور اثبات قیامت کے دلائل پیش کیے گئے۔ مرکزی مضمون کے اعتبار سے سورت کیا احکامات بتاتی ہے؟ سورت میں بتایا گیا کہ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کون خالص اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون صرف کھوکھلے دعوے کرتا ہے۔ تو جب بھی ایمان انسان لاتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اہل ایمان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا اور یہ کہ ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ حالات اس حد تک ہو سکتے ہیں کہ انسان کو ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے۔ سورت کے مضامین کے اعتبار سے اس کی 69 آیات کو 9 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سورت العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک مسلم صحابہ کو بتایا گیا کہ آزمائشیں تو آ کر ہی رہیں گی، وہ محض آمنا کہنے پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے، یعنی یہ کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے تو بس اب آگے ایمان لا کے تو بہت زندگی تو بہت خوبصورت ہو گئی، یعنی یہاں پہ بھی ہمارے لیے جنت۔ تو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کی جگہ بنائی ہے، تو کہا گیا کہ آمنا کہنے پر تم چھوڑ نہیں دیا جاؤ گے۔ پچھلے مسلمان بھی آزمائش سے گزرے ہیں، یعنی جس کسی نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا اس کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ نازل ہوئے۔ مقصد آزمائش یعنی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ برے اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ سے ملاقات
کی امید رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا اور ہم سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اور چاہے اندھیرا جتنا بھی ہو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے۔ ایمان لا کر جدوجہد کرنے والوں کی محنت رنگ لائے گی اور خود ان کے لیے یہ محنت نفع بخش ثابت ہوگی۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی بھی اپنے نفس کا مجاہدہ کرتا ہے، مجاہدہ کیا ہے؟ اسٹرگل، کوشش، انسان کو اپنے خود آپ کو ایمان پر رکھنے کے لیے، حلال کمانے کے لیے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، بہترین لیول پہ ان کو پڑھانے، سکھانے، سمجھانے۔ آج کل کے فتنوں کے دور میں تو یہ واقعی مجاہدہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہاد ہے۔ تو جو کوئی اسٹرگل کرتا ہے اپنی زندگی میں، یہ اس کی اسٹرگل اس کو ہی فائدہ دے گی، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ انسان کو اپنے نفس کو بچانے میں اس کو فائدہ دیتی ہے، یہ اسٹرگل، یہ محنت۔ بتایا گیا کہ ان کی برائیاں ختم کر دی جائیں گی اور ان کو نیکیوں کا ان کو بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 8 سے لے کے 13 تک دوسرے پیراگراف میں مسلمان صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرک سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں، والدین کے ساتھ احسان کا حکم لائیں، لیکن شرک پر اصرار اور دباؤ ہو تو والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ والدین کی اطاعت کب کرنی ہے؟ جب وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تب والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے تو ہم ان کی اندھی تقلید نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ شرک پر اصرار کا حکم دے تو والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ اس موقع پر ان کمزور مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی گئی جو ہجرت حبشہ میں متردد تھے، یعنی ان کو یہ تھا کہ نہیں ہونی چاہیے ہجرت، یا کریں یا نہ کریں، اس طرح۔ وہ سرداران قریش سے خوفزدہ تھے۔ منافق آمنا کہتا ہے لیکن لوگوں کے فتنے کو عذاب الہی کی طرح سمجھتا ہے۔ چھوٹی موٹی مشکلوں پر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب یہ وقت بالکل نہیں ٹلنے والا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا مشکل وقت۔ کامیابی ہو تو اپنی رفاقت کا احسان جتاتا ہے۔ سینے کے رازوں سے واقف اللہ یہ ہر بات بہتر جانتا ہے، اصل میں کون مومن ہے اور کون جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ کافروں کے سردار کمزور مسلمانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ روز قیامت ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے اور لہٰذا تم کیا کرو، تم ایمان سے پھر جاؤ۔ روز قیامت یہ اپنے اور دوسروں کا دوہرا بوجھ اٹھائیں گے۔ ان کو کیا معلوم کہ یہ تو اپنے گناہ کو بھی اور کسی دوسرے کے گناہ کو بھی اٹھائیں گے، کیونکہ جو برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، وہ اپنا عمل لے کر جہنم میں جائے گا اور دوسروں کے عمل کا بھی بوجھ لے گا۔ اس دن ان کی افطرا پردازیوں کے بارے میں ضرور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو بھی انہوں نے جھوٹی باتیں گھڑی، جھوٹے عقیدے، جھوٹے دعوے کیے، سب کا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے۔ پھر آیت نمبر 14 سے لے کر 40 تک تیسرے پیراگراف میں آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے کیسے آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت نوح اپنی قوم کے درمیان 950 سال، تقریباً 1000 سال کے قریب، 950 سال وہ رہے۔ ان کی قوم کو طوفان سے ہلاک کیا گیا۔ یہ لوگ ظالم تھے۔ اللہ نے کشتی والوں کو بچا لیا اور سارے جہان والوں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے توحید اور تقوی کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم نے بت پرستی کو جھوٹ قرار دیا اور من دون اللہ کا پول کھولا، یعنی یہ چیز واضح کی کہ سب اللہ کے علاوہ طاقتیں باطل ہیں اور یہ کوئی کسی قسم کا رزق روزی نہیں دے سکتی۔ لہٰذا لوگوں کو اللہ کے پاس صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہی رزق تلاش کرنا چاہیے، اسی کی عبادت، اسی کا شکر، اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ پچھلی قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، ناشکری کی۔ رسولوں کا کام تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کے متعدد عقلی دلائل پیش کیے۔ اللہ ہی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دلیل کوئی بات کر کے کی جائے، ایک یہ کہ تمہاری عقل کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ یعنی عقلی
طور پہ بھی عقل کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا اور اعادہ کرے گا، یعنی ایک دفعہ بھی اللہ نے پیدا کیا، دوسری دفعہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو رحم کرے۔ اللہ کو زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں۔ کافرین اور منکرین آخرت رحمت الہی سے مایوس ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں قتل کرنے یا زندہ جلا دینے کا مشورہ دیا، اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی۔ اس واقعے سے اہل ایمان آزمائشوں، یعنی اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان کو آزمائشوں کی تاریخ جان کر ہمیشہ اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے، مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اعلان کیا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا فحش کام نہ کرو جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیے، یعنی مردوں کے ساتھ اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا۔ یہ لوگ اس قدر بے شرم تھے کہ مجالس میں منکر یعنی ناپسندیدہ افعال کرتے، اور قوم نے خود سے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دی۔ حضرت لوط نے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے 3 باتوں کی دعوت دی: اللہ کی بندگی، قیامت کے دن کی امید، اور زمین پر فساد نہ کرو۔ انسان آخرت کی فکر میں ہی دنیا میں مومن اور پرامن انسان بن سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے قوم کو ڈرایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم نے پیغمبر کے تمام احکامات کو پس پش ڈالا، اور پھر قوم کے تکذیب کے بعد ایک سخت زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے گھر میں پڑے ہوئے تھے اوندھے منہ۔ عاد اور سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون، حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ سب کے سب لوگ بڑے ہی مجرم اور تکبر کرنے والے لوگ تھے۔ آخر میں قوموں کی ہلاکت کے 4 مختلف طریقے بیان کیے گئے۔ ہلاکت گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کس طرح ہلاک کیا گیا؟ تیز آندھی سے، دھماکے سے، زمین میں دھنسا کر اور غرق کر کے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچائے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 41 سے 43 تک میں مکڑی کی تمثیل سے عقیدہ ولایت کا ابطال کیا گیا۔ توحید ولایت ہی حق ہے، یعنی یہ بات کی گئی کہ اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، سرپرست ہے، اور صرف وہی تحفظ دے سکتا ہے۔ تحفظ اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں یہ سب ایک مکڑی کے جالے کی مانند کمزور گھر ہیں۔ ان جیسے مکڑی کا جالا آپ ہلکا سا اس کے اندر پھونک مارتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری طرح ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ اس طرح یہ بھی اللہ کے علاوہ جو طاقتیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں وہ سب کی سب کے ہیں کمزور ہیں۔ نہ تو یہاں پہ کوئی سکون ہے، نہ یہاں پہ تحفظ، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا سہارا مضبوط اور انتہائیت مددگار۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنایا، ان کی مثال مکڑی سے جالے سے دی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ من دون اللہ کو ولی، کارساز اور محافظ سمجھنے والے مکڑی کے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ ایک کمزور گھر ہے، اس گھر میں انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان خوبصورت قرآنی تمثیلوں سے اہل علم ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 44 سے 55 تک توحید کے دلائل دیے گئے، یعنی توحید کا سبق درس دیا گیا، اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور عیسائیوں میں احسان کے ساتھ دعوت توحید دینے کے آداب سکھائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ قرآن سے تبلیغ کرتے رہیں اور نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کریں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے تھوڑی اچھا کیا حال ہے بس ٹھیک ٹھاک، نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بندے کی پوری تائید کرتے ہیں، اس کی مددگار بھی ساتھ ہوتے ہیں۔
यकीनन नमाज बुराई से और बेहयाई से रोकती है, लेकिन नमाज में असल चीज जिक्र है, वाला जिक्रुल्लाही अकबर। अहले किताब के साथ खूबसूरती से बहस और मुजादला करने की तलकीन की गई। इन्हें बताना चाहिए कि इसी तरह की चीज हमारे पास भी भेजी गई है। उनसे कहना चाहिए हमारा और तुम्हारा खुदा एक ही है, यानी अहले किताब को किस चीज़ पर, बराबरी की बुनियाद पर उनको जो बातें उनमें और हमने कॉमन है, उनका भी खालिक अल्लाह है, हमारा भी खालिक अल्लाह है। उनकी किताब भी मिन जानिबिल्लाह है और हमारी किताब भी मिन जानिबिल्लाह है। उनकी तरफ भी जो पैगंबर आए थे वो अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब करता थे, हमारी तरफ भी जो पैगंबर आए हैं अल्लाह की तरफ से मुंतखब करता है। तो फिर लड़ाई किस बात की? तो यहाँ उनको ये बात बताएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ का जवाब दिया गया कि ये कुरान खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसनीफ करदा नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। रसूल ना तो पहले पढ़ते थे ना हाथ से लिखते थे, फिर बातिल परस्त शक में क्यों मुब्तला हैं? छठे पैराग्राफ में हिजरत का हुक्म दिया गया और रिस्क का वादा किया गया। अगर मुकामी जगह पर दीन पर अमल दरामद करना आसान ना हो तो मुसलमानों को एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर लेना चाहिए। या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून। ईमान लाकर अमले साले और हिजरत करने वालों के लिए जन्नत के बुलंद और बाला इमारतों, जन्नत ऐसी जन्नत या ऐसे बागात के वादे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। क्या ही उम्दा अजर है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुश्किल हालात में सब्र किया और अपने रब पर भरोसा किया। मुसलमानों को यकीन दिलाया गया कि हिजरत के बाद इन्हें रिस्क मिलता रहेगा। कितने ही जानवर हैं जो रिस्क उठाए उठाए नहीं फिरते। हर कोई अपनी हर चीज उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई जगह छोड़ रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि ओहो, हमारा वहां पे तो कोई जानने वाला ही नहीं है, कैसे होगा ये सब कुछ। तो लेकिन जब हम अल्लाह ताला पर एतमाद, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह हमारा वली है, अल्लाह हमारा कारसाज है, तो वो यकीनन हमारी हर चीज़ का ज़िम्मेदार भी है। यहाँ ये चीज़ वाज़ेह की गई। फिर उसके बाद 7वें पैराग्राफ में कुरैश के खिलाफ फ़र्द जुर्म यानी उनका गुनाह वाज़ेह कर दिया गया। दुनिया की ज़िंदगी खेल और दिल के बहलावे के अलावा कुछ नहीं, असल घर आखिरत का है। यानी ये बात वाज़ेह की गई कि दुनिया की ज़िंदगी में इंसान खेल तमाशे में राग़िब हो जाए ना हो जाए कि बस एंजॉयमेंट है। इसके अंदर संजीदगी से जीते हुए अपनी आखिरत की इस्लाह करें। दुनिया मिज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अगर यहाँ हम अल्लाह ताला अपनी आखिरत के लिए कुछ करेंगे, आखिरत को ज़हन में रख के जिएंगे तो हमारी आखिरत में कामयाबी होगी। तो ये बात यहाँ वाज़ेह की गई। ये मुशरिक कश्ती पर सवार होकर मुवहिद बन जाते हैं, अल्लाह की अताअत को खालिस करके दुआ करते हैं, लेकिन जब निजात मिल जाती है तो फिर से शिर्क करने लगते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने ये मोहलत इसलिए दी थी इनको कि ये इस मुश्किल वक्त में जब अल्लाह ताला को पहचान ले तो फिर अल्लाह ही के होके रहे। अल्लाह ने मक्के को पुरअमन जगह बना दी है, जबकि गिरदोपेश में लोग उचक लिए जाते हैं। आलिहा ने ये अमन कायम नहीं किया। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के अलावा जितने भी मिन दूनिल्लाह हैं, ये वो लोग नहीं है जिनके पास ये इख्तियार है कि वो अमन कायम करें। ये सब तो बातिल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ काफिरों को जहन्नुम में धकेल सकते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों को अमन फराहम करते हैं। फिर उसके बाद सूरत के आखिरी पैराग्राफ में यानी आखिरी आयत में ये पैगाम दिया गया कि नौ मुस्लिम नौजवानों से हिजरत हबशा के बाद हमायत का वादा किया गया। जो अल्लाह के लिए तगदो करता है, अल्लाह उन्हें अपना रास्ता दिखाता है। वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। इंतहाई खूबसूरत और जामे तरीन हमारी जिंदगी का असूल है ये। क्या? जो लोग हमारे रास्ते पर, हमारी हिदायत पर चलते हैं, तगोदो करना यानी अल्लाह ताला के दीन, अल्लाह को पाने की जुस्तजू में जो लग जाता है। ये नहीं कि हम सिर्फ तलब करते रहें कि दिल करता है कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए, दुआ किया करो कि अल्लाह हमें हिदायत दे। नहीं,
ساتھ ہی ساتھ دعا کے ساتھ ہمیں دوا بھی کرنی ہے، یعنی ہم ایسی مجالس میں، ایسے صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے والے لوگ ہیں، تو جب ہم اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگ ماحول کو ایسا بنا لے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہو اور اللہ ہی کو یاد کیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں یہی بات بتائے گی، جو اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور یہی لوگ تو حقیقت میں محسن ہیں، یعنی احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے عمل کو ایک بندہ ہوتے ہوئے، ایک عاجز کمزور انسان ہوتے ہوئے احسان کے معاملے پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تو پھر خالق ہے، وہ رب ہے، وہ اپنے بندے کے ساتھ پھر کیسا معاملہ کرے گا؟ سبحان اللہ۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکار ہی کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں یہ بشارت پوشیدہ ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ، اور پھر بدر، پھر احد، پھر احزاب، صلح حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، تبوک، یہ سب مراحل آئیں گے، اور پھر اس کے بعد مشرق اور مغرب میں اسلام کی دعوت کی توسیع ہوگی۔ ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ محسن مسلمانوں کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب سوچنے کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ کیا ایمان لا کر کیا ایسے ہی ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ نہیں، اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، ایسے ہی ہم جنت میں داخل نہیں کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الروم، سورۃ الروم قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 30ویں نمبر پر آنے والی سورت ہے، اور اس کی 60 آیات ہیں۔ مکی دور میں یہ نازل ہونے والی سورت ایک انتہائی خوبصورت مرکزی مضمون رکھتی ہے، جس میں فتح بدر کی بشارت، دلائل آخرت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارت ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ الروم ہجرت حبشہ سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں پیشگوئی کی گئی کہ ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات رک جائیں گی، اور ایرانیوں پر رومی غالب آ جائیں گے، اور اسی سال مسلمان بھی فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ 8-9 سال بعد سورۃ الروم کی یہ بشارت رومیوں کی فتح اور رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی صورت میں یہ ظاہر ہوگی۔ اس صورت میں 7 مرتبہ ومن آیاتی کے اسلوب کے ذریعے سے توحید کے دلائل فراہم کیے گئے۔ یہ اس صورت کا اسلوب بیان کیا گیا ہے، انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اس صورت میں بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے بہت ہی انتہائی خوبصورت انداز سے۔ سورۃ الروم کا اگر ہم کتابی ربط دیکھیں تو پچھلی سورت العنکبوت میں اسلام پسندوں کی آزمائشوں اور ہجرت کا ذکر آیا، یہاں صورت میں ان 2 چیزوں کے نتیجے میں کامیابی کا وعدہ آ گیا، یعنی انسان ہر امتحان کے بعد اس کو جو نتیجہ ملتا ہے، اگر وہ امتحان میں خالص ہے اور اپنے عمل میں وہ اخلاص کو اپنائے ہوئے ہے اور صالح عمل کی جستجو رکھتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ روم کے بعد سورۃ لقمان کے پہلے تمہیدی حصے میں محسنین کی صفات بیان کر دی گئی۔ سورۃ الروم میں دلائل توحید، امکان آخرت اور اثبات آخرت کے دلائل ہیں۔ سورۃ لقمان میں توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے دلائل فراہم کیے گئے۔ سورۃ الروم کے ان آیات کو 8 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک پہلے پیراگراف میں چند سالوں کے اندر اندر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دے کر بتایا گیا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اسی طرح قیامت کا وعدہ بھی سچا ہے، یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جو انسان سے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تم سے اللہ نے آخرت کے قیامت کے بارے میں جو تم سے باتیں کی ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہی واضح اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ، یہاں رمضان 2 ہجری بمطابق 624 میں جنگ بدر کی فتح کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ آخرت میں بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گی، جس سے مشرکین مکہ غافل ہیں، یعنی مشرکین مکہ
جس طرح ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان غالب آئیں گے بدر میں، اسی طرح ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان حالات سے، ان جنگوں سے یہ سیکھ لیں کہ دنیا کی جنگ جب یہ ہار جائیں گی، انسان کی زندگی جب ختم ہو جائے گی، تو اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے 27 تک دوسرے پیراگراف میں دلائل توحید اور دلائل آخرت فراہم کر دیے گئے۔ آخرت پر ایمان لانے کے لیے آفاق النفس کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ طاقتور قوموں کی ہلاکت کے 3 اسباب بتائے۔ طاقتور قوموں کی ہلاکت کے 3 اسباب، یعنی جتنا بھی مضبوط ہو جائے کوئی قوم، لیکن وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے ٹکر نہیں لے سکتا۔ ایک جب انسان اللہ تعالیٰ سے کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ پیغمبر کے ساتھ نافرمانی یا ایک انسان کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ رب کائنات کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تکذیب آیات ہوتی ہے، پھر پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہوتا، انسان اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ آخر میں ان تمام گناہوں پر کون سے؟ پیغمبروں کا استہزاء، مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کرنا اور پیغمبروں کی اطاعت میں نہ آنا، یہ 3 ایسے بڑے ظلم والے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا اور اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ بنائے گا، لیکن قیامت کے دن مجرم منکرین آخرت کے پاس کوئی امید نہیں ہوگی جو ان کو نجات دے سکے۔ روز قیامت کوئی سفارشی نہیں ہوگا، سارے سفارشی منکر ہو جائیں گے، یعنی جن کے اوپر آج یہ اعتماد کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے ہی نہیں۔ اور یہ سبق ہمیں سورۃ البقرہ سے ہی سمجھا دیا گیا۔ قیامت کے دن لوگ مختلف حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ان کے برخلاف ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے باغوں میں رہیں گے، خوش رہیں گے۔ منکرین آخرت اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو خوف آخرت کے تحت اللہ تعالیٰ کی صبح و شام حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ امکان آخرت کی عقلی دلائل فراہم کیے گئے کہ اللہ مردہ چیز میں سے زندہ اور زندہ چیز میں سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا، زندگی دے دی، تو پھر اس زندگی کو ختم کر دے گا، پھر اس کے بعد پھر زندہ کر دے گا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، اسی طرح تم دوبارہ زندہ کر دیے جائے گے۔ اس کے بعد ومن آیاتہ، اسلوب کے ذریعے، یعنی بار بار یہ لفظ استعمال کیا گیا، ومن آیاتہ، اور غور کرو اس کی نشانیوں پر۔ اس اسلوب کے ذریعے دلائل توحید فراہم کیے گئے، دلائل آخرت فراہم کیے گئے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتی ہیں۔ پھر انسان کہاں کھڑا ہے؟ وہی تخلیق کا اعادہ کرتا ہے اللہ، جس کی سب چیزیں تابع ہیں، اسی نے ایک دفعہ پیدا کیا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، جس کی ہر چیز اطاعت کرتی ہے، ہر چیز اسی کی تابع ہے۔ انسان کہاں کھڑا ہے؟ اور یاد رکھو، آخرت کا دن لانا اللہ کے لیے اس عمل سے بھی زیادہ آسان ہے۔ سب سے برتر صفات اللہ ہی کی ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وہ عزیز حکیم ہے۔ تیسرے پیراگراف میں کچھ مزید دلائل توحید بیان کیے گئے۔ خود مخلوقات، انسانوں کے اندر درجات کا تفاوت، یعنی ہر چیز میں جو فرق ہے اس کو واضح کیا گیا کہ انسان مخلوق، یعنی انسان اور اللہ کے علاوہ دوسری جو طاقتیں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جبکہ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق۔ تو یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہاں یہ بات بتائے گی۔ ان سے پوچھا گیا، کیا تمہارے آقا، کیا تمہاری دولت میں برابر کے شریک ہیں؟ کیا تمہارے غلام تمہاری دولت میں برابر کے شریک ہیں؟ کیا تم غلاموں سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ مشرکین کی گمراہی کے اصل سبب پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ ظالم اصل میں اپنی خواہشات کے
غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہی سیدھا دین ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ، رخ سے مراد کیا ہے؟ اپنا فوکس، اپنی توجہ کس کی طرف کر لے؟ اسلام کی طرف کر لے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے انسانوں کو جس فطرت پر قائم کیا ہے اسی پر اس کو قائم ہو جانا چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پر قائم کیا ہے وہ اسی کے اتباع کرے تو اپنی زندگی کو آسان کر لے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب خود ساختہ قوانین وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ بھٹک جاتا ہے، پھر ادھر ادھر لوگوں کے پاس اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی تلاش میں وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہتا ہے۔ دعوت دی گئی کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی انابت اختیار کرتے ہوئے نماز کے قیام کا اہتمام کیا جائے، ورنہ ان کا شمار مشرکین میں ہوگا۔ مشرکین گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ اپنے پاس کی چیز پر جو اس کے پاس ہے وہ اسی کے اوپر خوش ہو رہا ہے۔ انسانی نفسیات یہ ہے، انسانی نفسیات کہ وہ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور لیکن رحمت کے نزول کے باعث رحمت اللہ اس کو دیتا ہے، اس چیز سے نکالتا اللہ ہے، لیکن پھر وہ شرک شروع کر دیتا ہے۔ مشرکین پر واضح کیا گیا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل یا سند نہیں ہے تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی یعنی وجہ اللہ حاصل کرنے کے لیے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرتے رہو، یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ فآت ذی القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ پھر اس کے بعد پہلے معاملات کے بارے میں بتایا گیا کہ اپنے اقربا رشتہ داروں کے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ پھر کیا بتایا گیا؟ خرچ کرو، انفاق کی ترغیب دلائی گئی۔ سود اور زکوٰۃ کے فرق کو واضح کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک سود بڑھتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی خوشنودگی کے لیے زکوٰۃ میں یقیناً اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، لیکن یہاں زکوٰۃ اور حقوق العباد کی کچھ تمہید باندھی گئی تاکہ ہجرت کے بعد کے معاملات کے لیے تیار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 42 تک 5ویں پیراگراف میں شرک کی تردید اور مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ مشرکین سے سوال کیا گیا، کیا تمہارے شریک نے کوئی چیز اللہ کی طرح تخلیق کی ہے؟ بتاؤ۔ انسان بہت بڑا مجرم ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہر طرف خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔ انسانوں کو سزا اس لیے دی گئی ہے کہ بعض اعمال کی سزا پانے کے بعد شاید وہ برے اعمال سے باز آ جائیں، اس لیے سزا کا قانون دیا گیا ہے۔ اور مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ انہیں زمین پر چل پھر کر دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہلاک ہونے والے اکثر جو تھے وہ مشرک ہی تو تھے، کیوں ان کی اگر شامت آ گئی ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی شامت آ جائے۔ اس کے بعد چھٹے پیراگراف میں آیت نمبر 43 سے 45 تک دعوت اسلام دی گئی۔ آیت 30 کی دعوت فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ کا یہاں پہ 43 میں یعنی 30 میں یہی مضمون گزرا، اور پھر 43 میں 43 میں بھی یہی مضمون دوبارہ ذکر کیا گیا اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ عقیدہ توحید پر مشتمل دین قیم کی طرح رخ کرنے کے لیے یکسو ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم کریں، ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہوں، تو ہمیں فوکس ہو کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ پھر یہاں یہ بات واضح کی کہ قیامت کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، یاد رکھو، اپنی اصلاح کر لو۔ قیامت کا مقصد جزا اور سزا ہے، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا، لہٰذا قرآن مجید کی دعوت توحید اور دعوت آخرت پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کر لو۔ اس کے بعد 7ویں پیراگراف میں پچھلے پیراگراف کی طرح یعنی دوسرے اور تیسرے کی طرح پھر سے توحید کے دلائل کو واضح کیا گیا۔ دلیل توحید
واضح کی گئی اور بتایا اللہ ہی بشارت اور رحمت بنا کر ہوائیں بھیجتا ہے جس سے بارش ہوتی ہے، کشتیاں چلتی ہیں، تاکہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر شکر گزار بن سکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چند اصول واضح کیے، رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، ناشکری اور مجرم قوموں سے انتقام لے سکے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی پیغمبروں کو بھیج کے کہ ہم نے اپنا پیغام اپنے بندے کے ذریعے تم تک بھیجا، لیکن تم نے ناشکری کی، اب تیار ہو جاؤ، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ اور مومنین کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت احکامات کی اطاعت کرتا ہے، پیغمبروں کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتا ہے، ان کو اللہ بچا لیتا ہے۔ جو نافرمانی ناشکری کرتا ہے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خطرناک قسم کے انتقام سے دوچار کرتے ہیں۔ دلیل توحید اور آخرت بیان کی گئی کہ اللہ اپنی رحمت سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ حسن اور خوبی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، یعنی تبلیغ کا جو کام ہے اس کو احسن طریقے سے انجام دیتے رہے، لیکن آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں اور اندھے ہیں، کیونکہ ان کو تو راستہ بھی نہیں دکھتا۔ ہاں، اہل ایمان جو جھکنے والے ہیں وہ ضرور سمجھ سکتے ہیں آپ کی بات کو۔ پھر 8ویں اور آخری پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بدر کی بشارت اور تسلی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل پیش کیے گئے۔ اللہ نے کمزوری کی حالت میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی جب دنیا میں انسان آتا ہے وہ انتہائی کمزور اور نحیف ہوتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جب ہوتا ہے کیا کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کو کوئی سہارا نہ دے۔ پھر قوت بخشتا ہے پھر اللہ تعالیٰ، قوت کے بعد پھر سے جب جوانی، پھر اس کے بعد بلوغت، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد میچورٹی، پھر اس کے بعد انسان پھر سے اسی کمزوری کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یہ ضعیف اور بوڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے جیسے چاہے رکھتا ہے۔ وہ علیم قدیر ہے۔ انسانی زندگی کے یہ مراحل شہادت دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کی منزلیں موت اور آخرت ہے۔ قیامت کے دن نہ کوئی معذرت نفع دے گی اور نہ ظالموں سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، جو کرنا ہے یہیں پہ کر لو۔ مشرکین کو بتایا گیا کہ وہ ضدی ہیں، اللہ نے اس قرآن میں طرح طرح سے ان کو سمجھایا، ان کے لیے طرح طرح کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی تمثیل بیان کی۔ منکرین اسے باطل ہی کہتے ہیں، اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ بے علم لوگوں کے دلوں پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، جو سننا نہیں چاہتا اس کے اوپر پھر مہر لگا دی جاتی ہے۔ آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ منکرین آخرت کو دھمکی دی گئی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، آخرت پر یقین نہ رکھنے والے رسولوں کو ہلکا نہ لے، یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر آئے ہیں اور وہ بس پیغمبر آئے اور بس بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باعث رحمت بھیجے ہیں۔ تو فصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ چند سالوں میں مشرکین مکہ شکست سے دوچار ہو جائیں گے اور مسلمان میدان بدر میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ دلائل توحید، دلائل آخرت دے کر مشرک، مجرم، منکرین کو ڈرایا گیا۔ جو کوئی بھی آخرت کا انکار کرتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے، عقیدہ جس کا خراب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام تو غالب ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ صبر کیا چیز ہے؟ استقامت سے دین پر جمے رہنا، مشکلات میں بھی ایک جاری رہنے والا عمل کرنا، ایسا نہیں کہ گھبرا کے اپنے عمل کو چھوڑ دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی اور ایمان کی ہی موت عطا فرمائے۔
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے، اور کافر قوموں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے ہمارے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، اے رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا، یعنی ظالم ہم پر ظلم کرے، ہماری بوٹیاں نوچ لیں جیسے غزہ کے لوگوں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچانا اللہ تعالیٰ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ہمیں اپنی رحمت سے صراط مستقیم پر چلائے رکھنا، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی اور موت کے ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کروائے، صالح اعمال کروائے، ایسا اخلاص عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے عمل کرتے ہوئے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔